میرا شاید ایک ہفتے پہلے کسی قرآن سے پہلے میری ملاقات، لیکن میں انہیں ہمیشہ کسی نہ کسی قرآن سے میں اردو پاک پڑھتا ہوں، ظاہر ہے سب لوگ پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بھی ہوں گے. ایسے لوگ چاہیے، سید فاروق صاحب ایسے لوگ چاہیے. خالد محمود صاحب نے یہ بات کہی، ہم استقبالیہ کے جائے بالکل درست کہہ. ان لوگوں نے مجھ سے یہی کہا، لیکن میں نے منع کیا تھا سید احمد خان صاحب کو. استقبالیہ میں ڈونٹ بلیو. اس سے بھی میں نے کہا کہ آپ استقبالیہ مت کیجیے، ایک پروگرام کر دیجیے، ہم اس پروگرام میں شریک ہو جائیں گے، مجھے بھی اچھا رہے گا، لوگوں سے ملاقات ہوگی. ایسے میں بہت لو پروفائل رہنے والا آدمی، لیکن لوگوں سے ملوں گا تو ان سے سمجھ پاؤں گا کہ اردو کونسل کو میں کیسے بہتر کر سکوں. میں نے کچھ اسٹیپس لیے حاضر. اس اسٹیپ سے مجھے بہت امید ہے. میرے کلیگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں بڑا تعاون مل رہا ہے. وہی اسٹاف ہے جو پہلے تھا 13 مہینے پہلے، اور وہی اسٹاف ہے جو آگے کوئی تبدیلی نہیں، صرف جذبے کی بات. ان کے اندر انرجی، توانائی، ارجا بڑھانے کا کام کیا اور کچھ نہیں. وہ یہ ادارہ اس وقت آگے بڑھتا ہے جب اس کے اسٹاف کام کرتا ہے، اور اس میں آپ 10-15% اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ایک صاحب تھے، ان کا نام ہے بھول گیا، تو بہت سے چلے گئے. اور بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ پڑھنا کیا چاہتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ کامن لیڈر، میں ادب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے بہت لمیٹڈ ہے. جو پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیچر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. کامن لیڈر، کامن لیڈر وہ ہو سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ ہو سکتا ہے جس کو اردو پڑھنے کا شوق ہے، ایک سوشل سائنٹسٹ ہو سکتا ہے جس کو اردو اسکرپٹ آتی ہے. اور ایسے بہت لوگ مجھے بہار میں ملیں گے، شاید بہار میں ہوں. وہ لوگ اردو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا ادب نہیں پڑھے، اس میں ان کو دلچسپی نہیں ہوگی. آپ کا ناول بھی نہیں پڑھے، اس میں بھی ان کو دلچسپی نہیں ہوگی. لیکن وہ ضرور یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں سوشل سائنس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں بایوگرافی کس طرح کی ہے، آپ نے اپنے کنٹری کے بارے میں جو بہت سارے مقامات ہیں، جو بہت ساری شخصیات ہیں، ان پر آپ نے کیا کیا اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک روڈ میپ بنایا. اور حال کے دنوں میں کچھ کریٹو رائٹرس کی میٹنگ کی اور ان کو پراپر ایک کنسیپٹ نوٹ کیا. پراپر ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ دیا اور ہم مان گئے، یہ نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ لکھیے جس سے انریچمنٹ ہو. لینگویج کا انریچمنٹ اس وقت ہوگا جب آپ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ایشو کو بات کریں گے، آپ سوشل سائنس کے ایشو کو بات، اکنامک پر بات کریں گے، مارکیٹ پر بات کریں گے، اسکل ڈیولپمنٹ میں آپ کیسے آگے جائیں، اس کے لیے جب بات کریں گے تو آپ کو بات کریں گے، تب وہ لوگ آپ کو پڑھیں. اور آپ اگر انالیسس کرنا چاہیں تو سائنس کی کتابیں جو پاپولر سائنس مانی جاتی ہیں، جو 100-125 پیج کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، یا 100-125 پیج کی جو بایوگرافی لکھی جاتی ہے، اب کہیں کہانیاں جو ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے والے لیڈر آج بھی ہیں. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے ایسی ہی کتابیں لکھی اور میں نے دیکھا کہ وہ پرنٹ رن بھی میرا زیادہ ہوتا ہے، اور میں اس پرنٹ رن کو بھی 2 سال 3 سال نکال لیتا ہوں. ادب کی کتاب 500 چھاپنے میں، بیچنے میں 15 سال. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کونسل کی جو اسکیم ہے ودین لمٹ، ہم لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. جو اسکیم ڈیوائس کی گئی ہے اس اسکیم کے تحت انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے دیکھا اردو کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش ہوگی. اس میں آپ لوگ کا تعاون چاہیے، ایسے رائٹر چاہیے، ایسے لوگ چاہیے مجھے، جو لوگ اس میں میرا تعاون کر سکے. مجھے اس طرح کی عادت نہیں ہے کہ میں خود کی تعریف کروں یا کہیں پر سیلف پروموٹ کروں. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، نہیں کرو ٹینڈر میں ڈائریکٹر کا نام لکھا کرتے، آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر، کہیں دنیا میں نہیں ملے گا. جو آپ ٹینڈر دے رہے ہیں تو ڈائریکٹر کا نام آ رہا ہے، پریس ریلیز کر رہے ہیں تو اپنے نام آ رہا ہے. یہ میرے ساتھی موجود ہیں، یہ لکھ کے لاتے میں منع کر دیتا ہوں. یہ نہیں، میری درخواست ہے کہ جتنا کرنا چاہتا ہوں عملی طور پر آپ ریڈر پیدا کریں. جو اسکرپٹ کی بات کر رہے ہیں، اسکرپٹ بچے گا تب تو کچھ بچے گا. کوئی اسکرپٹ کو بچانے کی کوشش کرے گی، اور یہ کوشش سرکاری سطح پر نہیں،
اور غیر سرکاری سطح پر انفرادی سطح پر جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک پھر یہاں تمام یونیورسٹی، تمام ادارے، تمام اکیڈمی، تمام اس طرح کے کونسل کچھ نہیں کر پائے. وہ عملی شراکت ضروری ہے، اور عملی شراکت کے بغیر اردو کا فروغ اور اردو کو روزگار سے جوڑنا، اردو کو یہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. انجینئر بھی بیکار بیٹھے ہیں، اس کا کیا کریں؟ کتنے انجینئر بیٹھے ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جو پریشان ہیں. تو ایک چھوٹا سا کٹھا لے کر انہوں نے کتنا انویسٹ کیا. اردو پڑھنے والے تو کیا رہتے ہیں، انویسٹ بھی نہیں کر رہے. لوگ بہت انویسٹ کر رہے ہیں، ان کو ریٹرن نہیں ملتا، اس سے چھوڑ دو، وہ میرا چکر نہیں ہے. تہذیب ہے. اور کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی زبان میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. نیو ایجوکیشن پالیسی میں کوئی گائش ہے ہمیں کہ پرائمری سطح پر اردو کے یا آپ جو بھی لینگویج پروگرام آپ کرنا چاہیں مدر ٹنگ یعنی مادری زبان میں پڑھانے کا اہتمام ہے. اور گورنمنٹ کے پاس جائیں، پریشر گروپ بنائیں. قومی کونسل یہاں ہے، MIS یہاں ہے، NPT یہاں ہے، سائنس اکیڈمی یہاں ہے، اردو اکیڈمی یہاں ہے، بڑے پبلشر یہاں ہے. کتنی گنا ہمارے پاس تعلیم ہم اچھا کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی غور فکر چیز ہے. جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا دیوبندی میں بیٹھا ہوا بھی اسی ٹاپک پر گفتگو کرے گا، یا اس کے خیالات بھی ایسے ہی ہوں گے؟ اورنگ آباد میں جو لوگ اردو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کیا ان کے جذبات بھی اسی طرح کے ہوں گے؟ جس جذبات کا اظہار ہم یہاں کر رہے ہیں، sometimes very negative, sometimes very positive. ہمیں سوچنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے باتیں بہت سیمینار میں سب سے زیادہ یہی ہوتے ہیں، مذاکرے بھی یہی ہوتے ہیں، مشاعرے بھی یہی ہوتے ہیں، ریختہ کا بھی ذکر ہوا وہ بھی یہی. پھر مہاراشٹر میں اردو کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف اردو بہت ختم ہو رہی ہے؟ اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے. آپ لوگ جب جاننا چاہیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نیگیٹو ہیں، ہم عملی شراکت پر بلیو بھی نہیں کرتے، اپنے گھر سے ہی اردو کو ختم کرتے. جب اپنے گھر سے ہم اردو ختم کر دیں گے تو صرف روئیں گے. زبان ہمیشہ تہذیب سے جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ملیالم پڑھ رہے ہیں ان کے یہاں بہت روزگار، ان کے یہاں بہت یونیورسٹی ہے. اردو کو تو کم از کم یہ حق حاصل ہے کہ ایک شیڈول کی جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں جو انڈین لینگویجز ہے، اس کو کبھی ریجنل لینگویج کہنا نہیں چاہیے. کوئی بھی زبان ریجنل نہیں ہے، وہ انڈین لینگویج ہے. ایک شیڈول میں کہا ہے کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے. پہلے تو اس مانسکتا سے اس تمام چیزوں سے ہم باہر ہو گئے. اور یہ دیکھیں کہ جو ایک شیڈول کی زبانیں ہیں کیا ان کے پاس اتنے دور تک پھیلے ہوئے تاریخ یہ جاننے والے لوگ ہیں؟ تیلگو جاننے والے لوگ کہاں ملیں گے؟ مراٹھی جاننے والے کہاں ملیں گے؟ اسی طرح سے جو دوسری زبانیں ہیں. لیکن اردو کو یہ فوقیت حاصل ہے ہندی کے ساتھ ساتھ یہ پورے ہندوستان میں بولی پڑھی سمجھی. اس کے بعد بھی اگر ہماری سوچ کا دائرہ یہ ہوگا کہ ہم کیسے پیچھے چلے گئے، اس کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پروفیسر ریحان سوری صاحب نے جو بات کہی، آپ دیکھیے کہ قومی اردو کونسل کی جو اسکیم ہے کعبہ ایپ جس میں ہم کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک اسکل پروگرام ہے انآرگنائز سیکٹر کے لیے. اور اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے کہ اس سے بچے ایک کورس کے طور پر کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں، بزنس اکاؤنٹنگ بھی سیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اردو اسکرپٹ بھی سیکھتے ہیں. اور ہم انہیں مواد بھی پرووائڈ کرتے ہیں میگزین کے تھرو. میگزین جو ان کو ہم دیتے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر رکھا اس کے سبسکرپشن میں جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں. تو یہ ایک سوچ تھی، ادارے کی سوچ تھی، تمام لوگوں نے جو ہم سے پہلے جنہوں نے کام کیا ان کی ایک سوچ تھی. اور اس میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ اس سے پڑھنے کے بعد لوگ روزگار سے جڑے، اسکل سے جڑے. کشمیر چلے جائیے تو گورنمنٹ ان کو مانیتا دے رہی ہے. اس میں اس قدر رش ہے. ہمارے پاس کمپیوٹر سینٹر اگر 50 کھولنا ہے تو سب سے زیادہ بات اس طرف ہوتی ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے گورنمنٹ کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے کہ 10% 15% ہم اضافی کا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس ہونے کی بات ہے.
اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مایوس ہو کر ہمیں ملے گا کیا، کوئی حاصل تو ہے نہیں. 25 سال کے کیریئر میں کبھی کئی گورنمنٹس دیکھے ہم نے، کسی گورنمنٹ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اردو کا حق اردو والوں کو نہ دو. ہم نہ دیں گے میرا قصور. چیئر پر بیٹھے ہیں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بچوں کو پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے. وہ کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. بنیادی سطح پر اسکول کے ٹیچر سے لے کے یونیورسٹی کا اساتذہ سب کی ذمہ داری. جس دن اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. جہاں تک بات قومی اردو کونسل کی، قومی اردو کونسل اسکرپٹ کو سکھانے میں سپورٹ سسٹم دے سکتا ہے. وہ ادارہ سپورٹ سسٹم دے سکتا ہے، سپلیمنٹری سسٹم دے سکتا ہے. لیکن اگر اسکرپٹ سکھانے کی جہاں تک بات ہوگی، گورنمنٹ نے جو اسکول قائم کیے ہوئے، یہاں بھی بہت اسکول ہیں. دلی میں اسکول کی کمی نہیں. ابھی تو میں 5-6 مہینہ پہلے دیکھ رہا تھا کہ دہلی سبارڈینیٹ کے لیے اردو کے لیے ان ریزرو کیٹیگری میں 223 ابھی تو وہ اپوائنٹمنٹ ہوں گے، اور ان ریزرو کے علاوہ جو اور لوگ تھے ان کو ملا دے گا تو 500 سیٹس. ہمیں جو ریسورسز ہیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم کر کے کنکریٹ بات کریں ان کے سامنے جا کر کے وہ سننا چاہیں گے. گئے تو کون گیا؟ کبھی کوئی جاتا ہے؟ میرے پاس تو کبھی 25 سال میں کوئی نہیں آیا. اشم صاحب ایڈمیٹی آپ یہ کر رہے ہیں، اس کو ایسے اور بہتر ہے. جو کر رہا ہوں اس سے کر رہا ہوں. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو جو کرنے والا اپنا سیلف اسسمنٹ کر ہی نہیں پائے گا. اسے لگے گا سب کچھ بہتر ہو رہا ہے. آپ ہمیں کانٹریبیوٹ بنائیے. آپ بتائیے شم صاحب یہاں پر کمی ہے، اس کو ٹھیک کیجیے. میں کروں گا، ظاہر ہے کوآپریشن کے ساتھ ہی کروں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بن گئے میں جو چاہوں گا امپوز کر دوں گا. میں نے کیا بھی 1.5 مہینے میں نے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے شکایت کی ہو اور ڈائریکٹ میں نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا ڈائریکٹ. تو میں اردو کا خادم ہوں، کوئی ڈائریکٹر ویکٹر نہیں ہوں. اور مجھے اچھا لگا اور میں جو آفیسر میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. اتنے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. جو میں نے کہا وہ یہیں تک ہے. اس سے زیادہ اب جو ہمارے صدر صاحب ہیں اس پر بخش کرے گی. میں انہیں چند باتوں کے ساتھ ضرور ہے کہ یہ ہندوی زبان بنی جو گاندھی جی کے بارے میں آریہ صاحب نے کہا، جب یہ تشکیل کی گئی تو اس وقت دربار کے اندر یا تو سنسکرت بولنے والے لوگ یا عربی فارسی والے لوگ تھے. وہی اسکرپٹ اسی میں یہ زبان لکھی گئی. اس کی اپنی کوئی اسکرپٹ نہیں. اردو کی اپنی کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. جب اس کو ریختہ کہا گیا تب بھی کوئی اسکرپٹ نہیں بنی. جب اس کی مخالفت ہوئی تب بھی کوئی اسکرپٹ نہیں بنی. نہ تو ہندی کی کوئی اسکرپٹ ہے نہ اردو کی کوئی اسکرپٹ. اس لیے ہندی والوں نے اس کو سنسکرت کی طرف کھینچنا شروع کیا اور فارسی والوں نے اردو والوں نے فارسی کی طرف کھینچنا شروع کیا. اس کی وجہ سے ثقیل اور آسان. اب تلفظ کی بات ہے. شعر ہے کہ تلفظ کی خرابی زمانے کو جمانا کہہ رہا. تلفظ کی خرابی زمانے کو جمانا کہہ رہا. پٹا عاشق فسانہ کا، فسانہ کو پھسانا کہہ رہا. تو تلفظ پہلے درست کرایا جاتا. آج کل وہ بھی ختم ہے. دلیپ کمار صاحب اللہ علی کی رحمت کرے، تلفظ کے ماہر جو بھی زبان ان سے بلوائے. انگلش بولتے تھے ایسی، سنسکرت بولتے تھے تو وہ پرفیکشن کے ساتھ، اور اردو بولتے تھے تو وہ پرفیکشن کے ساتھ. ان کی بہت سی خصوصیات ہیں.
لوگوں نے جس ایکٹریس کے ساتھ محبوبہ یا بیوی کا رول کیا، اس ایکٹریس کے ساتھ کبھی انہوں نے بہن کا رول یا ماں کا رول کیا، لیکن اردو اگر کہیں غلط تلفظ آ رہا تو اس کو بھی ٹوکتے تھے۔ آشا بھوسلے جیسی، لتا منگیشکر جیسی سنگر جو ایک نقطہ بھی جن کا غلط نہیں نکلتا، ان کو شروع میں انہوں نے کہا کہ لتا جی آپ جب گاتی ہیں تو بنگالی کا اثر اس میں آ جاتا ہے، تو لتا جی نے اردو ٹیچر رکھا اور اپنا تلفظ درست کیا، اور یہی خوبی ہے لتا جی کے گانوں میں کہ کہیں بھی تلفظ میں آپ کو خرابی نہیں، تلفظ کی جو غلطی ہوتی ہیں کسی بھی زبان لوگ عربی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے کرم فرما تھے خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب، ان سے ایک بار گفتگو ہو رہی تھی آئین، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ آئین جو ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اب ہم لوگ اگر دل میں بھی دہرائیں کہ سورہ فاتحہ میں عالم شریف میں کتنے آئین ہیں تو غلطی کھا لیں، جبکہ الحمدللہ رب العالمین اگر عالمین پڑھ دیا تو مصیبتوں کے مالک، اور عالمین آئین سے پڑھا تو پورے عالم کے مالک۔ تو یہ جو ہے سہل ممتنع کی بات ہوئی، انسانوں کی بات ہوئی، امین جے پوری صاحب کی نظم ہے، ڈھا رہی ہے ستم پر پھر بھی ہنس کر ملے تجھ سے ہم زندگی کے لیے عمر درکار، زندگی کے لیے کتنی کم ہے۔ پوری نظم سننے سے تعلق رکھتی، یہ ہے سیلم اٹھا رہی ہے زندگی بھر ہمیں تو نے آنسو کی، پھر بھی ہنس کر ملے تجھ سے ہم۔ یہ زبان کے اوپر کتنا کام کیا جائے وہ کم ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسکرپٹ تو اب چینج نہیں ہو سکتا، دونوں اسکرپٹ چلیں گے، لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے کہ بھئی یہ ہندوستانی زبان ہے، اس کو اپنائیے تب یہ آگے بڑھے۔ شعر ہے ان کا، نظم ہے اردو کے اوپر کہ زبان ہند ہے اردو تو ماتھے کی شکن، وطن میں بے وطن کیوں ہے وطن میں بے وطن۔ تو یہ چیز شکن نہیں آنی چاہیے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کے اندر ہماری کوئی نیشنل لینگویج ہی نہیں ہے، آپ بتا دیں انگلش میں لکھا جائے گا سب۔ میں ایک بار پارلیمنٹ میں تھے تو بجٹ پیش ہونا تو وہی ماں بولی مدر لینگویج نہیں، حالانکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو بولی تو جانور کی ہوتی ہے، انسان کی تو زبان ہے۔ ڈاکٹر بھی آج کل بھی کہتا ہے کہ جیب دکھلا دی، جیب جانور کی، یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے اس کو جیب دے دی، اتنی غنیمت ہے کہ میں نے اس کو زبان دی، given my words۔
I've given my tongue, یہ نہیں کہا جاتا. بہرحال گئے وہاں ہم نے پنجابی میں ہی گفتگو کر دی, اپنی پوری بات کر دی. بعد میں صاحب انہوں نے پروگرام رکھا تھا, انہوں نے کہا ہوں کیا تسی ڈاکٹر صاحب کی گل پوری پنجابی میں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں جہاں رہتا ہوں تو میرے برابر میں مسلمان رہتے ہیں, ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مولانا تم اتنے سکھ سردار اور سردارنی بیٹھے ہوئے, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کوئی ایک ہے جو اپنے بچوں کو ان کے یہاں گرو گرنتھ صاحب تو پڑھا نہیں سکتے, بڑا احترام کرتے ہیں اس کو گرو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک چھوٹی گرو گرنتھ صاحب اس کو گٹکا صاحب کیا. ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بھی دس دے کہ گٹکا صاحب پڑھوا دے اپنے بچوں کو, ایک بھی ہاتھ کھڑا کر. تو ہمارے یہاں بڑے حکومت ہے, اتنا بھی ہو رہا ہے, لیکن اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ فلموں سے ہم دو چیزیں سیکھتے تھے, ایک آرٹ آف ایکسپریشن تلفظ, اور دوسرا لباس. دونوں ختم ہو گئے فلموں سے, نہ تو لباس ہے نہ لباس. آپ دیکھ ہی نہیں سکتے آج کل کی فلم کوئی. ہمارے گھر پر ایک بار راج کمار راؤ کوئی ایکٹر ہیں, ہم تو آج کل کی فلمیں دیکھتے نہیں, ہم پہچانے کسی نے بتایا کے ساتھ راج کمار صاحب دیکھا تو پٹی ہوئی پینٹیں اور کراکس کے اندر جیسے. تو ہم نے ان سے کہا ایسا راج کمار ہے, ہمارے ٹائم کے راج کمار جب وہ آتے تھے تو پہلے جوتے آتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا کیمرہ جو ہے آپ کے جوتوں کی طرف سیٹ کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں, کیمرہ تو چہرے کی طرف ہی کرتے ہیں, لیکن جب میں آتا ہوں تو ادب سے کیمرہ جھک جاتا ہے. تو لباس بھی ختم, تلفظ بھی ختم, بات بھی ختم. شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں, پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں, بچے امیر باپ کے فقیر لگتے ہیں.